السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا لیسن سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 12 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فإنہ منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود، نہ تم بناؤ یہود کو، والنصارى اور نہ نصارہ کو، اولیاء دوست، بعضهم بعض ان کے، اولیاء بعض بعض کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم اور جو دوستی لگائے گا ان سے تم میں سے، فإنہ پس بے شک وہ، منہم انہی میں سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا قوم ظالم کو۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جاہلیت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا، کیونکہ اب ان کو پتہ چل گیا نا کہ اسلام ایک قوت ہے، تو انہوں نے پھر اسلام کو قبول تو کر لیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن دلی طور پر یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، دلی طور پر یہ منافق ہی تھا۔ تو ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑی دنوں بعد ہی فتنہ برپا کر دیا، یعنی ان کا یہودیوں کا نا سب پر یہ واضح ہو گیا کہ یہودی اپنے وعدے کو پورا نہیں کرنے والے، تو انہوں نے تھوڑی دیر بعد ہی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دیں۔ تو اس پر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا، یعنی وہ تو ان کی حلیف سے دستبردار ہو گئے، لیکن جو عبداللہ بن ابی تھا نا، اس نے یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، یعنی انہوں نے یہودیوں کا ساتھ جو ہے نا نہیں چھوڑا منافقین نے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو جو بھی منافقین کے یا جو یہود کے حلیف تھے نا مسلمان، وہ دستبردار ہو گئے اپنی حلیف سے، لیکن جو منافقین تھے نا انہوں نے اپنی دوستی یہود کے ساتھ برقرار رکھی ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ پس دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری کون سی ہے؟ نفاق کی، یعنی آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، وہ جو منافق ہیں جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے۔ یسارعون فیہم، وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں ان میں، یعنی دوڑ دوڑ کے یہودیوں کے پاس جاتے ہیں منافق۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا، کہ پہنچے ہمیں، دائرہ، گردش۔ گردش سے مراد کیا ہے؟ شکست یا نقصان۔ فعسى اللہ، پس شاید کہ اللہ، ان یأتیہ، کہ وہ لے آئے، بالفتح، فتح، او امر، یا کوئی حکم، من عنده، اپنے پاس سے، فیصبحوا، پس وہ ہو جائیں، علی، اس پر، ما اسروا، جو وہ انہوں نے چھپایا، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، نادمین، شرمندہ ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نفاق کی بیماری ہے، منافق ہیں، وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں ان کے پاس، یعنی یہودیوں کے پاس۔ وہ کہتے ہیں ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم کو گردش نہ پہنچے، یعنی ہمیں شکست یا نقصان نہ کافروں سے اٹھانا پڑے، اگر ایسا ہوا تو ہمیں یہودیوں کی مدد حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، اس لیے ہم ان سے دوستی لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، بس کیا شاید کہ اللہ، بس شاید کہ اللہ، ان یأتیہ بالفتح، لے آئی اللہ تعالیٰ فتح کو، یعنی مسلمانوں کو فتح یاب کرے کافروں پر، او امر، یا کوئی حکم، من عنده، اپنے پاس سے۔ وہ یہ کیا، کون سا حکم اللہ کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ یا تو کافروں پر مسلمانوں کو غالب کر دے، فتح دے، یا پھر کوئی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی حکم لے آئے۔ وہ کیا ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ جزیہ یا ٹیکس نافذ کر دے، ان کو مسلمانوں کے اسلام کی مطیع فرما بردار کر دے، وہ جزیہ یعنی ٹیکس دینے پر راضی ہو جائیں۔ فَيُصْبِحُوا، پس وہ ہو جائیں گے، علی ما اسروا، جو انہوں نے چھپایا ہے، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، نادمین، شرمندہ ہونے والے، پھر وہ اپنی منافقت پر شرمندہ ہونے والے ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ہیں أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا کیا یہ ہیں وہ لوگ جو قسمیں کھاتے تھے باللہ اللہ کی جہد ایمانہم اپنی پختہ پختہ قسمیں، یعنی مسلمان اس وقت ان پر حیران ہوں گے اور کہیں گے کیا یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی قسمیں کھا کے یقین دلاتے تھے کہ ہم مومنوں کے ساتھ ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں۔ منافقین کے بارے میں مومن اس طرح کہیں گے۔ اِنَّهُ لَمَعَكُمْ بے شک وہ لَمَعَكُمْ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جو منافقین ہیں وہ پختہ قسمیں کھا کے یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ بس تباہ ہو گئے ان کے اعمال، فَأَصْبَحُوا بس وہ ہو گئے خاسرین نقصان اٹھانے والے، دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھانے والے۔ منافقین کے بارے میں یہ ساری آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، من یرتد جو کوئی پھر گیا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فسوف پس ان قریب، یأتی اللہ لے آئے گا اللہ تعالیٰ، بقوم قوم کو، یحبہم وہ اسے محبت رکھتے ہوں گے، وہ اسے محبت رکھتا ہوگا، ویحبونہ اور وہ یعنی وہ لوگ اللہ سے اسے یعنی اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین مومنوں پر بہت زیادہ نرم، عزت علی الکافرین اور کافروں پر بہت زیادہ سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون اور نہیں وہ ڈریں گے، لومۃ لائم کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، ذالک فضل اللہ یہ فضل ہے اللہ کا، یؤتیہ وہ دیتا ہے اس کو، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی اللہ کے دین کا کام نہ کرے تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہونی، نہ اللہ کی شان میں کوئی کمی ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام اگر مسلمان نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور کوئی قوم لے آئے گا، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کے دین کا کام نہیں کرے گا تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا جس سے اللہ بھی محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے، مومنوں کے لیے بہت زیادہ نرم دل ہوں گے اور کافروں پر بہت زیادہ سخت ہوں گے، اور جہاد کرتے ہوں گے اللہ کے راستے میں اور نہیں ڈریں گے کسی بھی ملامت کرنے والی ملامت سے، یعنی صرف اللہ کا خوف رکھتے ہوں گے، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر مسلمانوں کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اپنے دین کے کام کے لیے اللہ کو چن لیا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے کا کام لے لینا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا، اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چنا ہے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے، اللہ کا ایک فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما بے شک صرف ولیکم تمہارا دوست، تمہارا ساتھی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ جو یقیمون الصلاۃ قائم کرتے ہیں نماز، یعنی نماز کو تمام آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور ادا کرتے ہیں وہ زکوٰۃ، وَهُمْ رَاكِعُونَ اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، جھکنے والے ہیں اللہ کے آگے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں شروع میں، اس رکوع کے شروع میں تو آپ نے پڑھا نا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے یہود و نصارہ کی دوستی سے، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو صرف اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں سے ہی دوستی رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ جو کوئی دوستی لگائے گا اللہ سے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ بس بے شک اللہ کا گروہ، اللہ کا لشکر وہی غالبون غالب آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کر کے کن لوگوں سے دوستی کرنے کا کہا ہے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے، ان ایمان والوں سے جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں،
ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گروہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا گروہ ہے اور اللہ کا گروہ ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گروہ کی کون کون سی خوبیاں بیان کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے گروہ کی خوبیاں یہ بیان کی ہیں کہ وہ اللہ ان سے محبت رکھتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور مومنوں پر نہایت نرم دل اور کافروں کو بہت زیادہ سخت ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جہاد ہر اس کوشش کو کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے، یعنی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ کوئی پریشانی آتی ہے اللہ کے دین کو پھیلانے میں تو ڈرتے نہیں ہیں ان سے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے ہیں، جھکنے والے ہیں، تو یہ اللہ کا گروہ ہیں اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔